बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस दिसंबर के महीने में फ़्रांस में नए कवानीन से मुतालिक एक बिल मुतारिफ़ कराया गया, जिस पर लोगों ने शदीद तनकीद करते हुए उसे एंटी मुस्लिम बिल डिक्लेयर किया गया था। नाज़रीन, अब इस बिल पर मज़ीद पेशरफ्त सामने आई है फ़्रांस की हुकूमत की जानिब से, कि जिसके बाद वहाँ के मुसलमान आबादी की जानिब से शदीद मज़म्मत की जा रही है, और अब की बार आवाम जो है वो सड़कों पर निकल कर बाकायदा मुज़ाहिरे कर रही है इस बिल के ख़िलाफ़। नाज़रीन, ये ख़बर क्या है, इस बिल में क्या ऐसे मुतनाज़ कवानीन पेश किए गए हैं, इसके मुतालिक हम आपको तफसीलात इस वीडियो में फ़राहम करेंगे। तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आपको पहले इसके पस मंज़र से आगाह करते चलें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर के महीने में फ़्रांस में बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आए थे, रोनुमा हुए थे, कि जब वहाँ के सदर एनेमल मैक्रोन ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुल कर गुस्ताखी की थी, कि जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया, और ख़ास कर पाकिस्तान और तुर्की ने इसकी भरपूर मज़म्मत की, और पूरे आलम इस्लाम ने फ़्रांस का बाइकॉट किया, उनकी अशिया का बाइकॉट किया, जिसकी वजह से फ़्रांस के बहुत से सफारती ताल्लुकात भी ख़राब हुए, और उनकी मईशत भी किसी हद तक ज़रूर उसकी वजह से अफेक्ट हुई। अब नाज़रीन, इस सब का गम व गुस्सा जो है वो एनेमल मैक्रोन में भी था। तो एनेमल मैक्रोन ने इसका बदला उतारने के लिए फ़्रांस की जो वहाँ पर उनकी मुस्लिम आबादी है, जो कि 40 लाख से ज़ायद आबादी है, उसको दबाने का, उसको सप्रेस करने का मंसूबा बनाया, जिसके चलते उसने अपने करीबी साथी से चंद एक इस्लाम मुखालिफ कवानीन, जिससे वहाँ की मुसलमान आबादी को दबाया जा सके, उन पर काम करने का कहा। और उसके साथी ने उस पर काम करने के बाद दिसंबर के महीने में उस पर एक बिल मुतारिफ़ कराया, जो कि फ़्रांस के पार्लियामेंट में पेश किया गया। अब इस नए बिल में जो कवानीन थे वो बहुत ही मुतनाज़ थे, जो कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर हिट कर रहे थे, उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे थे, और उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं थे। उनको एक तरह से दबाने की कोशिश की जा रही थी फ़्रांस की हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन, दूसरी जानिब फ़्रांस की हुकूमत जो है वो ये जवाज़ पेश कर रही थी कि हमने ये कवानीन दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए बनाए हैं, और ये किसी मखसूस आबादी को या किसी पर्टिकुलर क्लास को हिट नहीं करते, उन्हें किसी तरह से उनको निशाना नहीं बना रहे। लेकिन नाज़रीन, अगर हम इन कवानीन का बगौर तज़िया करें और इनको अच्छे से इनको परखें, तो नताइज जो है वो फ़्रांस की हुकूमत के बयान के बिल्कुल मुतज़ाद सामने आते हैं, उसके मुखालिफ सामने आते हैं। नाज़रीन, फ़्रांस जो है वो हमेशा से ही ख़ुद को एक सेकुलर मुल्क डिक्लेयर करता है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अलम बरदार बनता है, और जमहूरियत का अलम बरदार बनता है, और उसका हमेशा से ये दावा है कि वो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, और उसके कवानीन और उसका जो आइन है वो किसी भी एक ख़ास मज़हब को टारगेट नहीं करता, उनकी आवाज़ को किसी तरह से नहीं दबाता। लेकिन नाज़रीन, इस बिल से पहले भी अगर जो मौजूदा फ़्रांस के कवानीन हैं उन पर अगर हम गौर करें, तो वहाँ पर भी हमें बहुत से मुतनाज़ कवानीन मिलते हैं, जो कि पूरी तरह से इस्लाम के मुखालिफ हैं, और वहाँ की मुसलमान आबादी को निशाना बनाते हैं। जैसे कि नाज़रीन, अब तक के मौजूदा कवानीन के मुताबिक फ़्रांस में बुर्का, स्काफ़ और इस तरह के जो भी इस्लामी लिबास हैं, या जो कि इस्लामी ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन पहनती हैं, उन पर बैन किया गया है। यानी कि ख़वातीन जो हैं वो स्काफ़ नहीं कर सकती, वो बुर्का नहीं पहन सकती, इस पर बैन है फ़्रांस की हुकूमत की जानिब से ऑफिशियली। और नाज़रीन, इसके अलावा मुकम्मल लिबास पहनने वाली ख़वातीन को फ़्रांस में बीचेस पर जाने की इजाज़त नहीं है। यानी कि फ़्रांस के बीचेस पर मुकम्मल लिबास पहनकर कोई भी खातून किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो वो नहीं जा सकती। तो नाज़रीन, इन कवानीन को अगर हम देखें तो ये मुकम्मल तौर पर इस्लाम के मुखालिफ ही हमें नज़र आते हैं, क्योंकि इस एक मुसलमान खातून ही एक मुकम्मल लिबास पहनती हैं, मुकम्मल लिबास पहनने को तरजीह देती हैं, पसंद करती हैं। इस्लाम जो है वो मुकम्मल लिबास पहनने का, बुर्का पहनने का, स्काफ़ करने की तरगीब देता है। तो अगर इन पर बैन लगाया जाएगा तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो इस्लामी कवानीन को ही किसी तरह से सप्रेस करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को दबाना चाह रहे हैं, इस्लाम मुखालिफ कवानीन ही वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। वरना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब तो यही है कि आप जो चाहे पहने, जिस तरह से आप अपने आप को मर्ज़ी एक्सप्रेस करना चाहें, जो आप कहना चाहें।
فریڈم آف ایکسپریشن کا تو یہ مطلب بنتا ہے، لیکن یہاں اپنی مرضی سے ان کو مکمل لباس یا اپنی پسند کا لباس یا اسلامی لباس پہننے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو یہ ہے ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کی اور ان کی سیکولر ویلیوز کی اصل حقیقت اور اصل اوقات. تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ جو اب کی بار انہوں نے نیا بل متعارف کرایا ہے، اس میں جو نئے قوانین انہوں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں جو کہ متنازع قوانین ہیں اور اسلام مخالف ان کو کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مسجدوں میں آنے والی فنڈنگ پر سرویلنس کو سخت کیا ہے، یعنی کہ مسجدوں میں جو فنڈنگ آ رہی ہے اس پر زیادہ جو ہے وہ زور دیا جائے گا، اس پر زیادہ سخت نگرانی کی جائے گی. اس کے علاوہ مسجد میں ہونے والی ایکٹیویٹیز پر بھی سخت نگرانی کی جائے گی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ اگر ان کے خیال میں اگر مسجد میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ ریڈیکلائزیشن کو پروموٹ کرتی ہیں یا دہشت گردی کا سبب بن رہی ہیں ان کے بقول، ان کے کرائیٹیریا کے مطابق، تو وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مسجد کو بھی بین کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ چندے کی اور جو وہاں پر فنڈنگ آ رہی ہے اس پر تو سرویلنس اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے، اور بہت سی فنڈنگ اس قانون کے بعد رک جائے گی. ناظرین اس کے علاوہ جو دوسرا قانون اس بل میں متعارف کرایا جائے وہ ہوم سکولنگ سے متعلق ہے، یعنی ہوم سکولنگ پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. یعنی کہ اب والدین اپنے بچوں کو گھروں میں تعلیم و تربیت نہیں دیں گے، بلکہ انہیں اپنے بچوں کو اسکول کے اندر داخل کرانا پڑے گا. پبلک اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو، وہاں ان کا داخلہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور گھر میں ان کو کسی قسم کی تربیت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کی تمام تر تعلیم و تربیت جو ہے وہ سیکولر اسکولز میں اور سیکولر ماحول میں کی جائے گی. ناظرین ایک بل جو ہے وہ ڈاکٹرز کے متعلق بھی انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ اب عورت جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکے گی. یعنی کہ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا معائنہ جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کریں، فیمیل ڈاکٹر کریں، تو وہ اس چیز کی سفارش نہیں کر سکتی، اور ہسپتال جو ہے وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ عورت کی اس سفارش کو قبول کرے اور اسے لیڈی ڈاکٹر ہی مہیا کرے، بلکہ عورت کا معائنہ اب جو ہے وہ ایک مرد ڈاکٹر بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور عورت سے اختیار چھین لیا گیا ہے، اس کی مرضی چھین لی گئی ہے. تو ناظرین اس قانون کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیا کہ یہ مسلمانوں کی جو ویلیوز ہیں اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ سکولز میں اسکارف پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. یعنی کہ کچھ سکولز ایسے تھے جو کہ اسکارف کو پروموٹ کر رہے تھے اور اسکارف کی وہاں پر اجازت دی جا رہی تھی، لیکن اب وہاں پر مکمل طور پر اس پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی اس قانون کے بعد جو اس بل کے اندر متعارف کرایا گیا ہے. اور ناظرین اس کے علاوہ انہوں نے شادی کے متعلق بھی ایک قانون اس بل کے اندر متعارف کرایا ہے کہ شادی سے قبل جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو الگ الگ کمروں میں لے جا کے ان کا الگ الگ انٹرویو کیا جائے گا، اور ماہرین ان سے یہ جانیں گے کہ کیا وہ واقعی اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں اور وہ اس شادی سے رضامند ہیں کہ نہیں، اور وہ چاہیں تو وہ ان کو شادی کی اجازت دیں اور چاہیں تو ان کو شادی کی اجازت نہ دیں. اور ناظرین اس کے علاوہ پھر ایک سے زائد شادیوں یعنی پولی گیمی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اس بل کے اندر. بل کا اگر آپ معائنہ کریں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ یہ بل کتنا سیکولر ہے اور کتنا اینٹی اسلام ہے. تو ناظرین اس بل میں مکمل طور پر مسلمانوں کی آزادی کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور جتنی مسلمانوں کو تھوڑی بہت آزادی اس وقت فرانس کی زمین میں مہیا ہے، ویسے تو بہت تنگ کر دی گئی ہے فرانس کی زمین مسلمانوں پر، لیکن اس بل کے بعد اور آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کتنے مشکل ہو جائیں گے. تو ناظرین اس بل پر پیش رفت سامنے آنے کے بعد بہت سے مسلمان آبادی جو ہے اس کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی ہے، اور وہ اس بل کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے، اور مختلف بینرز لے کر وہ سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، اور بہت سے میڈیا چینلز جو ہے اس کو باقاعدہ کوریج دے رہے ہیں. اور ناظرین وہاں پر جو مظاہرین ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے جب بعض میڈیا چینل سے انٹرویوز کیے تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ فرانس کی حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، اور فرانس کی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں پر زمین تنگ کر رہی ہے، اور یہ کوئی سیکولر قوانین نہیں ہے، یہ سیدھے سادھے اسلام مخالف قوانین ہیں جو وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی آزادی کو کسی طرح سے دبایا جا سکے. ناظرین دوسری جانب حکومتی نمائندوں کی جانب سے یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اس بل سے ہم ریڈیکلائزیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ دہشت گردی کی بنیادی وجہ ہے. ناظرین ریڈیکلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے خیالات کو اور اپنے جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس کی ایکسٹریم پر آپ چلے جائیں تو اسے ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں.
یا ایک ہی جیسے خیالات کو اور ایک ہی جیسے نظریات کو آپ بار بار سنیں گے تو آپ ریڈیکل ہو جائیں گے، اور اس کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کا جواز پیش کر رہے ہیں کہ اس بل میں ہم نے وہ اس بل کے ذریعے ہم یہ ختم کریں گے، کیونکہ مسجدوں میں ملنے والی تعلیمات اور گھروں میں ملنے والی اسلامی تعلیمات جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ ریڈیکل کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں۔ جبکہ ناظرین، اس بل کی مخالفت کرنے والوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے انہوں نے اس پر تو ریڈیکلائزیشن کا ٹھپا لگا کر اس بل متعارف کرا دیا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے بقول زیادہ تر ریڈیکلائزیشن جو آج کے دور میں پھیل رہی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ زیادہ ریڈیکل ہو رہے ہیں، لیکن اس پر حکومت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، اس پر انہوں نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا، کوئی اس کی جانب اقدامات نہیں کیے، بلکہ انہوں نے سیدھا سادہ سارا الزام جو ہے مسجدوں پر ڈال کر اور گھروں پر تعلیمات کو ڈال کر انہیں بند کر دیا ہے، ان پر بل متعارف کرا دیا ہے، اور یہ دراصل سیدھا سادہ اسلاموفوبیا ہے اور اسلاموفوبیا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، فرانس میں 40 لاکھ مسلمانوں کی کل آبادی ہے، جو کہ فرانس کی 6% آبادی بنتی ہے۔ وہ اس وقت بھرپور انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، اور بہت سے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو کوریج بھی دے رہا ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس احتجاج کے، اس پر ہم نظر رکھیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں یا آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر سے مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کرنٹ افیئرز یوٹیوب چینل۔